دودھ جس کی اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے، قرآن میں اللہ نے جن پھلوں کی اور جن خوراکوں کا تذکرہ کیا ہے نا، وہ صحت کے لیے بہت بہترین چیزیں ہیں، وہ بہترین چیزیں ہیں۔ تو اس میں دودھ کا اللہ کیسا تذکرہ کرتا ہے۔ اگر تازہ نہیں ہو تو پھر بوائل کرنا پڑے گا آپ کو، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایسا نہ ہو یہ گوالے دودھ دے رہے ہیں یہ کچا پینا شروع کر دیں، ان میں تو پتہ نہیں مینڈک نکال چھلنی سے کیا کیا نکالا جاتا ہے، لال بیگ اور مینڈک سب نکل کے ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ جب چھانا جاتا ہے نا تو کچرا تو ہلکی چیز ہے، آپ سمجھتے ہیں اس میں یہ اس لیے چھانتے ہیں کہ تاکہ کچرا نکل جائے، یہ آپ کی حماقت ہے بھائی، میں حیران ہو رہا ہوں آپ کو۔ آپ مجھے بتاؤ یہ جو گوالے دودھ چھان کے دیتے ہیں کیا کچرا نکال کے؟ یہ مینڈک، لال بیگ، مکوڑے، گوبر، جو گائے کے پیشاب کی چھینٹیں جو گائے بھینس جب پیشاب کرتی ہے نا، اور اپنا بھی پسینہ ہوتا ہے ان کا اس میں گوالوں کا، کیونکہ اتنی بھینسوں کا دودھ نکال کے اپنا پسینہ وسینہ، تو اس کے لیے بوائل کیے بغیر پیا نا تو پھر مر گئے۔ وہ کیسے پیا جائے؟ تازہ، یہ پہلی بات ہے۔ نمبر 2، پتی ڈال دیتے ہیں دودھ کو، دودھ پتی بنا دیتے ہیں، دودھ کا کیا ہو گیا؟ بیڑا غرق۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم صبح 1 گلاس دودھ پیتے ہیں۔ پیتے کب ہیں؟ جب 2 پراٹھوں سے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے ان کا، جب 2 پراٹھے کھا کے پیٹ ان کا کیا ہو چکا ہے؟ بولو، بھر چکا ہے۔ تو اتنا پھوڑنے کے پہ دودھ کا اثر نہیں ہوتا، وہ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا وہ تو تباہی ہے۔ ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے۔ کیا پورا کھانا کھانے کے بعد پھر آخر میں 1 گلاس دودھ کا یا دودھ پیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب شدید بھوک لگتی تھی نا تو بعض دفعہ پیٹ بھرنے کے لیے دودھ پیا جاتا تھا، کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا ٹائٹ تو معدہ آپ کا ہر چیز کو بدن کا جز بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں جب دودھ آنتوں میں جاتا ہے تو معدہ اسے بھرپور طریقے سے جذب کر کے ہڈیوں میں پہنچاتا ہے، آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی، بال گرو کریں گے۔ تو دودھ بذات خود ایک خوراک ہے۔ رات کو دودھ اس وقت پیو جب کھانا نہ کھاؤ، رات کو پھر 1 گلاس دودھ پی کے سو جاؤ، یا صبح بہت ہلکا ناشتہ کر کے پھر 1 گلاس دودھ پیو، اور بھوک کے وقت آپ دودھ پیو گے نا تازہ، ایسا ہضم ہوگا کہ بہترین آپ کو صحت بھی بنے گی، بہت طاقت بھی آئے گی جسم میں، آپ کی اسکن اچھی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے بال گرو کرنا شروع کریں گے، ہڈیاں مضبوط ہونا۔ بہت ایسی چیز ہے، میڈیکل سائنس اور حکیم بھی بتاتے ہیں، ڈاکٹر بھی، کہ اس سے بہتر اللہ نے غذا پیدا نہیں کی ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 6 مہینے بچہ صرف دودھ پیتا ہے اور ساری چیزیں گرو کرتی ہیں، اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی۔ اس کا مطلب سب کچھ اللہ نے کس میں رکھ دیا؟ دودھ میں رکھ دیا۔ ہاں اس کے بعد اس کو اناج بھی چاہیے، تو سارا دن دودھ نہیں ہے، لیکن اس طرح سے تو دودھ پیے گے۔ اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی 99 سال عمر ہوئی، وہ 3-3 4-4 کلو دودھ پیتے تھے، لیکن وہ ایسے پیتے تھے کہ عادت ڈالی، آہستہ آہستہ عادت ڈالی، پھر واکنگ بھی کر رہے ہیں، جاگنگ بھی کر رہے ہیں، جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے، محنت مزدوری، تو آہستہ آہستہ جب عادت پڑتی ہے تو 3-3 4-4 کلو بھی وہ تھے، بڑے لئیم شیم، آپ نہیں 3 کلو کہیں پی لیں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے، جائے گا کہاں وہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے؟ جیسے مثال ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بیتاب تھے، تو دودھ کا ایک پیالہ آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ بھوکے تھے، سب کو بھوک لگ رہی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے حکم دیا کہ سب کو پلاؤ، تو فرماتے ہیں ایک پیالہ دیکھ کے مجھے خیال ہوا کہ میری باری میں تو 2 گھونٹ بھی نہیں آئیں گے، اور سب شدید بھوک کی حالت میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پلانا شروع کیا، نبی کا معجزہ تھا، اس میں برکت ہوئی، وہ دودھ کا پیالہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا، سب نے سیر ہو کے پیا۔ پھر نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو، یہ بالکل خالی پیٹ ہیں، جب شدید بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، اور اس وقت کیا پیا جا رہا ہے؟ دودھ۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو، فرماتے ہیں میں نے پیا، فرمایا اور پیو، بار بار پلانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قد شبعت، میں سیر ہو چکا ہوں، مزید پینے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا دودھ کیسے پیا جاتا ہے؟ نہیں آ رہا میرا خیال ہے سمجھ میں۔ وہ پراٹھے کھا کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے، یہ بریانی اور برگر کھا کے پھر تو وہ تباہی ہے، گیس بنائے گا، پتہ نہیں جو دھماکے ہوں گے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اس کا نہ گوالا ذمہ دار ہے نہ بھینس ذمہ دار ہے۔ وہی لوگ کہتے ہیں نا دودھ پی کے پتہ نہیں کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو تبھی صحابہ کرام کی صحتیں تھیں، ان کی تو اتنی خوراکیں نہیں تھی۔ آج پروٹین کے لیے کیا پھر ملٹی وٹامن کیپسول بھی لیے جا رہے ہیں، ٹیبلٹ بھی لی جا رہی ہیں، سیرپ بھی پیے جا رہے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں پیتے تھے، اتنے صحت مند، اتنی زبردست ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، اور ایسا ان کی جان ہوتی تھی۔ کیا ایک کھجور کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں اور جو، اور تو کچھ چوتھی چیز
کبھی انار کھا لیا وہ بھی غریبوں کو میسر نہیں تھا, کبھی انگور کھا لیا وہ بھی امیر لوگ نہیں کھاتے تھے. 3 چیزیں, کھجور, اناج میں جو, یہ جو جو کی روٹی ہے نا, یہ اناج میں یہ کھا رہے ہیں, کاربوہائیڈریٹ کی جو کمی ہے نا کارب کی, وہ کھجور سے اور کس سے ہو رہی ہے, جو سے ہو رہی ہے. باقی سارے پروٹین ان کو کہاں سے مل رہے ہیں, دودھ سے مل رہے ہیں. اور تھوڑی بہت جو گندم میں اور کھجور میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, منرلز جو مل رہے ہیں ان کو وہ سارے کھجور سے مل رہے ہیں, آئرن وائرن یہ اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں نا, تو بس یہ 3 چیزیں کھا رہے ہیں فٹ فاٹ. لیکن جب اچھا ہمیں سیرت میں یہ بھی ملتا ہے صحابہ کی, کبھی انہوں نے دودھ بطور کھانے کے کھایا ہے, دودھ میں کچھ ملایا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملایا, خالی دودھ. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کو دودھ میں شہد ملا کے پیش کیا گیا, آپ نے منع کر دیا. منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے, یہ تو بہت ہی خوبصورت مشروب ہو گیا نا, تو دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے کہ 2 چیزیں ملا کے نہیں پیوں گا میں. جائز ہے دودھ میں شہد ملا کے, فائدہ مند بھی ہے, لیکن ہمارے نبی نے بہرحال ایک روایت کے مطابق نہیں پیا کہ خالی دودھ یا صرف شہد, دونوں کا کمبینیشن نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی سیرت میں بھوک لگ رہی ہے تو مکمل دودھ سے پیٹ بھرا ہے بس, اور کچھ بولو نہیں. آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں کرتا بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے خالی دودھ سے پیٹ بھر لے. دوسرا ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھوک کے وقت صرف کھجور کھایا پیٹ بھر کے. پیٹ بھرنے سے مراد وہ والا توند بھرنا نہیں جو ہم لوگ بھر رہے ہوتے, ہمارے حساب سے بہت کم تھا, یعنی جس کو وہ سمجھتے تھے کہ بہت کھا لیا. تو وہ جو سیر ہوتے تھے کھجوروں سے, اس کی بھی حدیث میں مثال ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے شدید پریشان ہوئے, گھر سے نکلے, راستے میں حضرت ابوبکر ملے, وہ بھی بھوک سے شدید پریشان اور کھانے کو کچھ ہے نہیں. حضرت عمر ملے, وہ بھی بھوک سے شدید پریشان. یہ تینوں صحابہ گئے تو ایک صحابی کے جب باغ تھا اس میں گئے, تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ اتنا, ان کا کھجوروں کا باغات تھے ان کے, فرمایا اللہ کی قسم آج مجھ سے بہتر میزبان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے, اور آپ سے بہتر مہمان اس کائنات میں, یعنی کوئی مہمان کسی کے گھر آیا ہو نا تو کچھ معزز ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں, تو آج سے پہلے بھی آج کے بعد بھی اتنے معزز مہمان کسی کو اللہ نے نہیں دیے ہوں گے بھائی, سید الانبیاء اور ابو بکر اور عمر. اور کہا کہ اپنے فخر میں کہا کہ مجھ سے بہتر اس پوری زمین پہ آج کوئی میزبان بھی نہیں ہے جس کو ان جیسے لوگوں کی میزبانی کا موقع مل رہا ہے. اب یہ تینوں حضرات بھوک سے شدید نڈھال ہو چکے تھے, یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کتنا صبر کیا ہوگا, اتنی شدید بھوک. تو ان صحابی نے کیا کیا ہے, یہ نہیں کہ بھائی ہم ہوتے بھائی یہاں سے یہ لے آؤ, یہاں سے یہ, کوئی ہمارے یہاں بھوکا مہمان آ جائے آپ ادھر سے 3 برگر اٹھا کے لے آ, وہ ایسے وہ چانپوں کا آرڈر دیا ہوا ہے میں نے, وہ چانپے ہیں نا وہاں سے چانپے لے آ, تو ایسا کر نلی نہاری لے آ, مکھن کا تڑکا ضرور لگوا دینا اس میں, پورا ایٹم بم بنا کے نا ٹھیک ہے. کام کیا ہے ان کے, کام کیا تھے, گھوڑوں پہ سوار جنگ لڑ رہے ہیں, دن میں بھی راتوں کو پوری رات تہجد پڑھ رہے ہیں. اتنی ٹف ان کی زندگی, محنت مزدوری, ان کو تو بہت کچھ چاہیے تھا نا. اور ہمارا کام کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا آج کل کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے کمال میں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے کمال کر رہا ہوں. میں نے کہا کہہ رہے جو کچھ نہیں کر رہا وہ کیا کر رہا ہے, کمال کر رہا ہے. وہ جاب کر رہا ہوگا زیادہ سے زیادہ, وہاں جائے گا تھوڑا سا کمپیوٹر میں انگلیوں کو ٹھش پش کر کے آ جائے گا وہاں پہ, اور 2-4 اس طرح کی ہلکی پھلکے. اور ورک کسے کہتے ہیں, ہارڈ ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں 1 گھنٹہ صدر پہنچے جا کنگ آپ نے کی, ابے تو نے ہلا ہے نہیں, تو بیٹھا اسٹیئرنگ, دماغ تو تیرا تھک رہا ہے, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے ڈرائیونگ زیادہ کرنے سے. ویسے تو بیٹھا ہوا ہے زیادہ. آج کل تو گاڑیاں بھی آٹومیٹک آ گئی ہیں, پہلے تھوڑا سا گیئر ویئر چینج کرنے میں مسل تھوڑے سے ہل جاتے تھے نا ادھر ادھر, وہ بھی نہیں ہو رہے. تو صحابہ کے کام بہت زیادہ, اور خوراک کیا دیکھیں, کبھی دودھ سے پیٹ بھر رہے ہیں, یہ ہلکی خوراک بولو نہیں ہے. یہ جو دودھ سے پیٹ بھر رہے تھے نا, یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ دودھ ان کی رگوں کو تنگ تر کر رہا ہے, ان کی جو جس چیز کی باڈی میں کمی ہوئی ہے اس کمی کو پورا کر رہا ہے. یہ فیٹ نہیں پیدا ہونے دے رہا. ملائی کھانے سے انسان موٹا ہوتا ہے, دودھ پینے سے موٹا نہیں ہوتا. یہ کولیسٹرول نہیں پیدا ہونے دے رہا. اور کبھی کھجور سے پیٹ بھر رہے ہیں. تو وہ جو میزبان تھے وہ جو خوش ہوئے, تو اتنی شدید بھوک میں تینوں حضرات, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا, اپنے درختوں سے تازہ کھجوریں توڑ کر تینوں مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. اب ہم شدید بھوک میں کسی کے گھر جائیں اور ہمارے سامنے کھجوروں کا برتن لا کے رکھ دے, ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا کہ رمضان میں افطاری کروا رہا ہے کیا تو ہم کو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری صحتیں برباد کیوں ہو رہی ہیں. جو اصل خوراکیں تھیں اس کو ہم نے خوراک سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ورنہ یہ اب ایسے بتا رہے تھے 2 کھجور ناشتے میں نا, آئرن کی کمی کے لیے حکیم بتا رہے ہوتے ہیں 2 کھجور ناشتے میں, زیتون کا 1 چمچ سوتے ہوئے
11 बादाम सुबह, 3 बादाम असर के बाद। मैं एक गांव में गया, हम दौरा सर्फ करने जाते थे ना चमन में, तो वहाँ एक गांव था, पुराना वाकया है। तो मैं देखता था कि वो लोग, उनके यहाँ खुश्क मेवा बहुत होता है, तो वो अखरोट की प्लेट रखी होती थी, बादाम की प्लेट रखी होती थी, पूरी पूरी प्लेट खा जाते थे बैठे बैठे। और ये जो बादाम होते हैं ना, पूरी पूरी प्लेट खा जाते थे। मैं कहता था हमें तो बताया गया 11 बादाम छील के ये क्या हो रहा है लेकिन उनकी सेहतें कैसी होती थी, जबरदस्त। वजह उसकी है कि भाई वही खा ली, बस यही खा लिया, आज बादाम ही खा लिए, बस बहुत हो गया। और फिर मेहनत बहुत करते थे। तो हमारे यहाँ वो 11 बादाम भी कमबख्त जो खाएगा ना, 2 पराठे फोड़ने के बाद 11 बादाम खाएगा, वो 11 पराठों में गायब हो जाएंगे। उनको पता ही नहीं कि यार हमने जाना कहाँ है, सारे खांचे तो भर गए हैं, हम किधर जाके फिट हो वो सोचते ही रहते अंदर जाके, यार विटामिन ई की कमी के लिए इसने बादाम खाया है, तो ये खपे कहाँ जाके हम फिट कहाँ जाके हो, एडजस्ट ही नहीं हो रहे होते हैं ना वो जाके। फिर ऊपर से आप कह रहे हैं, डॉक्टरों ने कहा दूध बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने जो कहा ना दूध बहुत जरूरी है, वो 2 पराठे फोड़ने के बाद नहीं कहा उसने, समझ रहे हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें तनावल फरमाई और सैर हुए और पानी पिया। और क्या फरमाया, आपने फरमाया लतुसअलुन्न यौमइदिन अनिन नईम, जिस क़यामत कायम होगी तो हमसे इन नेमतों के बारे में, या तो ये आयत पढ़ी या आपने खुद फरमाया कि हमसे सवाल होगा क़यामत के दिन। तो आप दूध अगर चाहते हो ना फ़ायदा उठाओ तो ताज़ा दूध पियो। लेकिन इस टेंशन में लोग पड़ते इसलिए नहीं है कि इसके लिए भैंस पालनी पड़ती है, या बकरी पालनी पड़ती है, या ऊँटनी पालनी पड़ती है, या गाय पालनी पड़ती है। तो पाल लो, क्या जा रहा है भाई, सेहत से बढ़कर कोई चीज़ है। इतना पैसा तुमने बहरिया टाउन में लगा दिया प्लॉट लेने के चक्कर में। यार एक छोटा सा कच्चा प्लॉट लेते, एक बंदे को उजरत पे भैंस दे के रखते कि यार ये हमारे घर का ताज़ा दूध भैंस से आएगा, जो बचेगा वो बेच देंगे और तेरी उजरत भी यहीं से निकलेगी, जो बिकेगा उसी से तेरी तनख्वाह, ये गोबर शोबर तूने साफ करना है। तो इसमें क्या जा रहा है। लेकिन असल बात ये कि सेहत की फिक्र नहीं है, दिल अटका हुआ है उस सरिये में जो आपके मकान में डाला जाएगा। जो हड्डियों में सरिया डालना, जो दूध जो है ना आपकी हड्डियों में सरिया पैदा करता है, वो बिल्कुल गाफिल हो गए हैं उससे। वो समझ रहे हम जैसे हैं क़यामत तक ऐसे ही रहेंगे। वो जब बहरिया टाउन में आपका घर तैयार होगा ना, आपकी हड्डियों में टक टक की आवाजें आ रही होंगी उस वक्त। एक साहब मेरे पास आए, कह रहे यार पता अच्छा भला था, मैं पता नहीं अब सर्दे से उठता हूँ तो 2-3 टक की आवाजें आती हैं। कह रहे पहले तो मैं उनका ये नहीं कहना चाह रहे थे, पहले मैं समझे दाएं बाएं से कहीं से आ रही हैं, तो पता चला कि अपने घुटने से आ रही हैं ये। तो मैंने कहा बस अब एक घुटने से आई हैं, अब इसको सही करने में लगोगे तो थोड़े दिनों में दूसरे घुटने से भी टक की आवाज आना शुरू, और फिर कमर से भी टकाटक की आवाजें आना शुरू हो जाएंगी। फिर मैंने कहा चेयर ला के बैठ जाओगे थोड़े दिनों में यहाँ पे। तो वही है, सेहतों की ऐसी की तैसी करके छोड़ी हुई है, फोड़ते जा रहे हैं। हमारे नबी ने कम खाया, और कितनी ज़ौजा की आपकी एक वक्त में 9 सहाबा कम खाते थे और इतनी भारी भरकम तलवारें उठा के मैदान जंग में लड़ते थे। अच्छा, 3 काम जो मजहब ने बताए हैं वो कर लो, समझदार डॉक्टर भी इसी का मशवरा देंगे इंशाल्लाह। जो मजहब ने 3 काम बताए हैं ना सेहत के हवाले से, वो कर लो। नंबर 1, मजहब गोश्त खाने की आपको तरगीब देता है तो खा लिया करो। ऐसा ना हो कुछ तहकीक बदल जाए और बाद में कहें कि जी वो जो गोश्त नहीं खाते उनको हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए मामला। तो जो खा रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी पे मर जाओ, कोई मसला नहीं है। तो पहली बात, गोश्त ना छोड़ो। दूसरी बात, आपने क्या करना है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा खाया करते थे या ज्यादा खाने की तरगीब दी है, या भूखा रहने की तरगीब दी है? कम खाने की नहीं, भूखा रहने की। कम खाना तो बहुत, कम खाने का मतलब खाएं। हमारे नबी की जो सीरत है वो है, ए अल्लाह एक वक्त खाने को मिले तो शुक्र अदा करूं और एक वक्त भूखा रहूं मैं, तो सब्र करूं मैं। समझते हो कि नहीं समझते? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में, जो हदीस का मफहूम मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, आपने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। फिर आपने फरमाया यफशुल कज़िब, झूठ फैल जाएगा, यानी बुराई आना शुरू। और उन्हीं बुराइयों में आपने बताया कि झूठी गवाहियां, और उन्हीं में आपने बताया कि लोग ज्यादा खाना शुरू कर देंगे। ये नहीं फरमाया कि हराम खाना शुरू कर देंगे, ना 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 ना, हलाल खाएंगे मगर ज्यादा। तो ज्यादा खाने को भी किस में शामिल किया जा रहा है? बुराई में शामिल किया जा रहा है। यानी उम्मत इतनी बुरी हो जाएगी, खूब खाना शुरू कर देगी, खाना बहुत खाएगी। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है। तो कम खाने की तरगीब है, कम खाने की तरगीब है। इतनी तरगीबात है ना कम खाने की कि हमें तो अपने बारे में ऐसा लगता है कि यार पता नहीं हमारा होगा क्या। यानी अगर हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के दिन मिले और अपने पराठों के हमने
کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیزیں، کوئی واجب حکم نہیں ہے، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی، بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں، جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا وہ کہاں گئے؟ بھائی نے پرچی دی تھی وہ میں اس پہ ضرور بیان، آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ ضرور، میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا، میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ، ابھی صحت کی بات چلی ہے نا، تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پر فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی، ایک آدمی سیر ہوتا ہے نا، اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب؟ سیر تو نہیں ہوتے، لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے، جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے، ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے، تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں؟ 2 کھانا شروع کر دیں تو وہ کافی ہو جائیں گے آپ. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے، جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے؟ الٹا. جتنا ایک میں سیر ہو جاتا ہے نا، حدیث تو کہہ رہے ہیں تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا، پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے، ہو جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں، مزہ آئے گا آپ کو. ہو صحیح ہے نا، مزہ آئے گا، وہ مزہ آئے گا آپ کو. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے ہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد، 2 پراٹھے کھانے کے بعد، پھر آپ 1 گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا، فیٹ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے، ٹھیک ہے، کہ اس کی کھانچے کہیں ہے ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ ہو. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا، اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. ایک تو شدید بھوک میں، بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے، یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے، کیونکہ حکیم صاحب نے کہا ہے کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے، لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں، غزوہ احد میں دیکھو نا، سب صحابہ کو شدید بھوک تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا، یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا. تو شدید بھوک تھی صحابہ کو، 2 3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگ رہی، میرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا، اللہ نے برکت اتنی رکھی تو سب نے سیر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے برکت دے دی اللہ نے، ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا، کہتے ہیں اور پیو اور پیو، سیر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں، بھوک کس سے مٹائی ہے؟ دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو 2 چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا. دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بوائل دودھ نہیں استعمال کیا، یعنی جہاں تک ہمارے معلومات ہے تازہ دودھ. اب میرے یہ کلپ چلایا گیا، کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا. تو دودھ کچا جب پیو، جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ. اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں، ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں. اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا، تو اس میں گوالا بھی تو دے رہے ہیں نا دودھ. تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے، گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو، اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے. وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں، آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے گا. آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے، پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاتا، دودھ نکالا اور دودھ پیا، کچا پیا ہے. تو یہ 2 چیزیں. خیر، تو میں یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ان میں غیر مسلم بھی تھا. تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا؟ بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ نے دودھ پلایا. انہوں نے 7 پیالے دودھ پیے اس غیر مسلم نے. پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے، 1 پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور، دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور، 7 پیالے پی گیا. 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا، سیر ہو گیا، چلا گیا، مسلمان ہو گیا. وہ نبی کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر اگلے دن دوبارہ آیا، پھر آپ نے دودھ پیش کیا، اس نے 1 پیالہ پیا. آپ نے دوبارہ پیش کیا، اس نے کہا شبیعتو، میں سیر ہو گیا ہوں.
نہیں یہی بات سمجھ میں. حالانکہ اس کو نبی نے کم کھانے کی ترغیب، اس کو تو اسلام ابھی سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا. تو ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء، کافر 7 آنتیں بھرتا ہے، والمؤمن یأکل فی معن واحد، مومن 1 آنت بھرتا ہے. کیا مطلب؟ مومن کی خوراک کافر سے 7 گنا کم ہوتی ہے. ان صحابی کو نہ یہ پتا تھا کہ اس کو میڈیکلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا اس کا، یہ بھی نہیں معلوم تھا. کوئی ڈاکٹر تھے اس زمانے میں سمجھانے والے؟ نہ انہوں نے نبی سے کم کھانے کی ترغیبیں سنی تھیں. کیا مطلب؟ اب حدیث کا آج لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کافر کم کھا رہا ہے، مسلمان طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں، تو یہ تو معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی. پھر تو خوب سمجھو حدیث کا منشا کیا ہے، کہ مسلمان شہوت پرست نہیں ہوتا، کافر شہوت پرست ہوتا ہے، اس کی خواہشات رکتی نہیں ہیں، تبھی کھایا جائے گا کھایا جائے گا. آج جو کافر کم کھا رہے ہیں نا، ان کو ڈاکٹر لے کر آئے ہیں اس پر، جبکہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے سارا دن جگالی کرتے رہو بس. ٹھیک ہے نا، چند دیوالے ہو گئے، نیند بھی کم آتی ہے اس سے، انسان کم کھاتا ہے تو چاقو چوبند رہتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں، آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھیں. کیوں تھوڑی تھیں بھائی؟ وہ ان کو دین کے کام کرنے ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو نیند آتی ہے، تو کھاؤ اتنا نا جتنا افورڈ کر سکو. تو خواہشات سے انسان نکل جاتا ہے. تو آج جو کافر تھوڑا کھا رہے ہیں نا، وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں، ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. ورنہ اگر صحت کا معاملہ نہ ہو تو پھر کافر خواہشات نفسانیہ میں زیادہ ہوتا ہے، مسلمان کم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھ لو نا زنا کتنا زیادہ ہے وہاں پہ. وہ تھوڑی عورت کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. یہاں 35 سال عمر ہو جاتی ہے، شادی نہیں ہوتی، اور گزارا بہت سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان میں آج بھی خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن مل رہی ہے ڈاکٹروں سے، ہمیں نہ مذہب سے مل رہی ہے اور نہ ڈاکٹروں سے مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ کسی دعوت میں لے جائیں، آپ سے زیادہ ڈبل، وہ ڈاکٹر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ سے زیادہ ڈبل آپ جائیں، وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے. تو آدمی کہتا ہے یار جب اتنی نقصان دہ تو یہ کیوں پی رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. تو اب خوب سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلمان 1 آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتا ہے، یعنی اس میں خواہشات نفسانیہ کم ہوتی ہیں. تو آپ نے ان صحابی کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ ان سے کہتے کہ تم جب کافر تھے تو تم نے 7 پیالے پیے تھے، تم نے اسلام قبول کر کے صرف 1 پیالہ پیا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس سے تمہارے جسم میں کمزوری ہو جائے گی. نہ 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 نہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے. اگر یہ چیز کمزوری کا سبب ہوتی تو ہمارے نبی کیا فرماتے کہ کمزور مومن اللہ کو طاقتور سے زیادہ محبوب ہے، لہذا کم کھاؤ تاکہ کمزور ہو جاؤ. ہم تو یہ دیکھتے ہیں پیغمبر کی سیرت میں کہ آپ نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. کمزور مومن، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. اس کا مطلب ہمارے نبی ہمیں طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، پھر بھی کم کھانے کی ترغیب دے رہے ہیں. تو میڈیکلی اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پروو ہو گیا کہ کم کھانے سے طاقت زیادہ آتی ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملاؤ. پھر اگر کوئی ڈاکٹر کہتے کہ پھوڑتے جاؤ، کہتے نہیں ہے ڈاکٹر، میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس کا مطلب بھائی تم ہمیں وہ بات بتا رہے ہو جو اسلام کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہے. تو آپ کی تحقیق کل بدل سکتی ہے. آپ کی تحقیق کیا ہو سکتی ہے کل؟ ہمارے نبی نے کم کھایا، اور کتنی زوجہ کی آپ کی ایک وقت میں 9 صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. تو میں 2-3 باتیں بتا رہا تھا کہ پہلی بات، گوشت کو خوراک کا حصہ بناؤ، یہ ہمارے مذہب کی ترغیب ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کوئی نارمل ہے، اگر ہاں کوئی کسی کو ہارٹ پیشنٹ بن گیا ہے، اس کو ڈاکٹر منع کر رہے ہیں تو پھر وہ جانے ڈاکٹر جانے. اسلام تو نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہے نا. ابے کوئی شوگر پیشنٹ بن گیا، اس کو تو کھجور بھی نقصان دے گی نا. جو پیشنٹ نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں. دوسرا کام، بلکہ اس کو تو شہد بھی نقصان دے گا. دوسرا کام، پہلا تو گوشت ہو گیا، میں آپ کو اسلام کی روشنی میں صحت کا نسخہ بتا رہا ہوں. دوسرا کام کیا ہے؟ کم کھاؤ، پھوڑو نہیں، یعنی بھوکے رہو، سمجھتے ہو. اور تیسرا کام حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے. صحابہ سارے چست تھے، گھوڑے سے تیز سلمہ ابن اکوع دوڑا کرتے تھے. آپ نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری رفتار اتنی تیز کیوں ہے، اتنی تیز کیوں دوڑتے ہو بھائی کہ گھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے تم آگے نکل جاتے ہو. بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا. صحابہ تیر اندازی سیکھ رہے ہیں، گھڑ سواری سیکھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور سستی سے پناہ مانگی گئی. تو تیسری چیز کیا ہے؟ فزیکل ایکٹیویٹی، جس کو ہم آج کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ فزیکل ایکٹیویٹی. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ مدینہ میں خطرہ ہوا کہ کسی نے حملہ کیا ہے،
خطرہ یعنی کوئی خبر پھیلی, صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے اتنی رفتار کے ساتھ گئے ہیں نا دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے, اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے. تو آج فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہو گئی ہے, اب گھوڑے تو ہیں نہیں, کیا آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, گھوڑے پہ بیٹھنے میں کتنی طاقت, پھر گھوڑا بھاگتا ہے, ہڈیاں ہلتی ہیں, گھوڑا جتنا تھکتا ہے اتنا ہی بندہ تھک جاتا ہے. پھر پیدل بھی بھاگتے تھے لوگ, چلتے بھی تھے, بھاگتے بھی, لمبے لمبے پیدل سفر ہوتے تھے. تو آج نہ جاگنگ ہے نہ واکنگ. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں جاگنگ کی الگ سے کوئی ترغیب, بھائی جو کام اسلام چاہتا ہے وہ اگر اس کے بغیر نہیں ہو رہا تو پھر یہ چیز خود بخود اس ترغیب میں داخل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ آپ کو چست دیکھنا چاہتے ہیں, سستی سے حدیث میں پناہ مانگی ہے, تو جو کام سستی کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے اس کام سے بھی پناہ مانگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ 3 کام ہو گئے, اور چوتھا بھی ایک ایڈ کر لو اس میں, سونے کی ترتیب. وہ میری اپنی نہیں بنی ہوئی تو میں اس لیے زیادہ نہیں اس پہ بولتا, کیونکہ ہم بھی کراچی میں ہے نا, سارا سونے جاگنے کی ترتیب کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے. لیکن ہمارے نبی نے ترغیب دیر سے سونے کی دی ہے یا جلدی سونے کی دی ہے؟ کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں. اور دیر سے 12 بجے اٹھنے کی ترغیب دی ہے, یا آپ تو رات کے آخری حصے میں نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ 4 کام سونے جاگنے کا نا, یہ جو سونا کا 9 بجے ٹائم ہے اصل سونے کا, جو میڈیکلی بھی ایسی ثابت ہو گئی, تو یہ 4 کام تمیز سے. اور دوپہر قیلولہ لازمی کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا, سارا دن جاگتا ہے شیطان, اس کے کام بہت ہے نا. شیطان جو ہے نا کبھی بھی آرام نہیں کرتا. تو اگر آپ آرام نہیں کرتے, ہر وقت کام کام, قائد اعظم نے فرمایا تھا کام کام اور بس کام, تو قائد اعظم کا یہ مطلب نہیں تھا. ان کا تھا کہ سونے کے بعد جتنا ٹائم اٹھو تو کام میں لگاؤ, وہ مزید سونے میں نہ لگاؤ. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ سارا جو ہے نا, ہر وقت لوگ پاگلوں کی طرح جو پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں نا, وہ ہر وقت پاگلوں کی طرح پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں, سوتے ہی نہیں ہیں. اور سوتے ہیں تو موبائل پہ لگے رہتے ہیں, پھر موبائل تو ظاہر ہے نیند کو غائب کر دے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سوتے تھے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ہلکے سے خراٹوں کی آواز آتی تھی. جب یہ گہری نیند ہوتی ہے نا تو ناک سے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی سے خراٹوں کی آواز, یہ جب گہری نیند ہوتی ہے تو پھر ایسی آواز آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری عمر میں جسم مبارک بھی تھوڑا سا بھاری ہو گیا تھا, تو گہری نیند سویا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے ہاں ان چیزوں پہ عملی. خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ 4 کام کر لو تو انشاءاللہ جیسے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں تو تمام دوائیں بڑوں کی پہنچ سے بھی کیا ہوں گی, دور ہوں گی. پھر جب پیاس لگے پانی پیو, جی نیچرل لائف. اس کے بعد اگر پھر کوئی خدا نخواستہ بیماری ہوتی ہے, پھر ڈاکٹر جتنے گلاس کا مشورہ دے رہا ہے اس کے مشورے پہ اتنے. اس سے پہلے ڈاکٹر کو کہ خام خواہ کے مشورے لینے کی میرے بھائی کوشش نہ کرو. خام خواہ کے جو ہے نا خطرناک ہو جائے گا وہ, ایسا نہ ہو ریسرچ کی بھینٹ چڑھا دے, کل وہ ریسرچ کیا ہو جائے. اب مثال کے طور پر وہ جو اب تک سبزی کھا رہے ہیں, 15 سال پہلے میری ملاقات ہوئی تھی ان سے, وہ سبزی کھا رہے تھے, کہتے گوشت نہیں کھانا چاہیے, چکن بھی نہیں کھا رہے تھے وہ. تو اب اگر بالفرض ریسرچ چینج ہو گئی, نہیں یہ گوشت کھانا چاہیے سبزی نہیں کھانی چاہیے, تو وہ تو کہیں گے یار ہم نے تو 20 سال کیا کر دیے, لوگ دعوتوں میں چکن بھی پھوڑ رہے ہیں, دمبے بھی چربی ڈال کے پکا کے پھوڑ رہے ہیں, اور ہماری ایسی کی تیسی, محروم ہو گئے. تو ہندو رہتے ہوں گے 90 سال 100 سال, مجھے نہیں پتا اس کا, سبزی سے رہتے ہیں, لیکن گوشت, ہمارے نانا ماشاءاللہ گوشت کھورتے ہیں, 99 سال میں انتقال ہوا ہے, وہ بھی اللہ کی قدرت تھی, تو ورنہ اتنی صحت تھی ان کی. تو رپورٹیں تو آپ کو ہر طرح کی مل جائیں گی. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, بہت ہی آج بیان آؤٹ وہ ہو گیا بالکل ہی. اب جلدی سے سمیٹتا ہوں.